آج کل میڈیا کے دور میں مختلف ویڈیوز آتے ہیں اور بعض مسلمان ملکوں کے بھی آتے ہیں کہ جہاں پر لوگ انٹرویو کے طور پہ پوچھ رہے ہیں تو خاندانی مسلمان ہیں مگر ان کو خود اپنے پیغمبر کا نام ہی نہیں معلوم ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے تو وہ نام نہیں بتا سکے، کلمہ پوچھا گیا کلمہ نہیں سنا سکے، دعائے قنوت پوچھی گئی دعائے قنوت نہیں سنا سکے۔ ایک ایسا بھی آیا تھا کہ جس میں وہ لوگ جو الیکشن میں کھڑے ہو رہے تھے، مسلمانوں کے نمائندہ بننے کے لیے، ان سے سوالات کیے گئے، عام لوگوں سے نہیں کیا گیا سوال، ووٹ دینے والوں سے نہیں کیا گیا، بلکہ جو لوگ ووٹ لے رہے تھے، جو کھڑے ہو رہے تھے امیدوار بن کے، صرف امیدواروں سے انٹرویو لیا گیا اور ان سے دین کی چند ایسی بنیادی باتیں جو سوال کرنے والوں ہوتے ہیں انہوں نے پوچھی، مگر وہ اس کا جواب نہیں دے پائے اور مسلمانوں کے نمائندے بن رہے ہیں۔ مسلمانوں کا ملک بنا ایک، اس کے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ تھے، وہ پارلیمنٹ میں سورہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکے، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکے، 1 سطر 1.5 سطر کی سورت نہیں پڑھ سکے۔ تو بھائی کیسے مسلمان ہیں؟ دین کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ خاندانی طور پہ کوئی آدمی تھوڑی مسلمان ہوتا ہے، عقیدہ صحیح ہو، فرائض ہوں زندگی میں، تو یہ تو فرض ہی نہیں آیا نا زندگی میں۔ تو اب جن کو یہ نہیں معلوم ان کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا معلوم ہوگا؟ برسوں سے پڑھ رہے ہیں نماز مگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ سورہ فاتحہ کا یاد ہے ٹھیک ہے، آگے اور چیزوں کا ترجمہ یاد نہیں ہے، سجدے میں جو پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جو پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں جو پڑھ رہے ہیں، دعائے معصورہ جو پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت جو پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ جنازے کی نماز در حقیقت دعا ہے اور اس میں میت کے لیے دعا کرنا ہے، لیکن اس دعا کے معنی مطلب بھی نہیں معلوم ہے، پڑھ رہے ہیں صرف اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ کیا معنی ہے بھئی اس کے؟ معنی نہیں معلوم ہے۔ جن کو معلوم ہے ان کو توجہ نہیں ہے پڑھتے وقت، مانگتے وقت۔ حالانکہ دعا جو ہے، دعا اسی وقت بنتی ہے جبکہ آپ کو معنی مطلب کا استحضار ہو۔